بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم رمضان کارم ہے رمضان تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل حیدرآباد اسٹوڈیوز براہ راست اور میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں ہوں حافظ محمد علی نقشبندی ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے ارے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے جی جناب بالکل جناب عالی اور یقینی طور پہ آج الحمدللہ 16ویں سحر نشریات میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان ماہ رمضان میں بند ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کی شیطانیت بند نہیں ہوتی تو آج ہم گفتگو بھی کریں گے اس موضوع پر اور یقینی طور پہ نفس ہے انسان کا وہ تو کس طرح انسان جو ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ ہم بات کریں گے جو لوگ شیطانیت پہ اترے ہوئے ہیں ان کی بات کریں گے اور یقینی طور پہ علامہ صاحب یہاں موجود ہوں گے مہمان موجود ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آدھا ماہ مبارک یہ گزر چکا ہے اور آج ہم جو ہے وہ 16ویں سحری اب سے کچھ دیر بعد تناول فرمائیں گے اور یقینی طور پہ جس طرح ماہ سیام آتا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ یہ ہم سے رخصت بھی لے رہا ہوتا ہے ہم سے جدا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس ماہ مبارک میں ان خاص راتوں میں جتنی زیادہ ہم عبادات کر سکیں ہم جتنی زیادہ جو ہے وہ نیکیاں سمیٹ سکیں وہ سمیٹ لیں اور اس وقت چونکہ شہر حیدرآباد کا موسم بھی بڑا ظالم سا ہے علی بھائی اچھا تو اچھا کیا ایسا لگ رہا ہے کیا بات آپ ڈائریکٹ بھی کہیں اور سے آئے میں دراصل بائی ایئر آیا ہوں تو مسئلہ یہ ہے اچھا بائی روڈ نہیں آیا تو آپ کی بائک ہوا میں اڑتی ہے جی 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 اچھا یہ بڑی کمال کی بات ہے چوری کی ہوگی تبھی اڑی ہے اپنی تو زمین پہ چلتی ہے حضرت جناب علی تو حیدرآباد کا موسم بہت زیادہ خراب ہے اس وجہ سے دونوں ہوسٹ بیمار ہیں علامہ صاحب بیمار ہے لیکن پھر بھی ہمارا جو ایون ہمارے ڈائریکٹر نیوز خود بیمار ہے لیکن ہماری جو روایت ہے ہماری جو کوشش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو یونیک بنا دیا جائے جی بالکل تو ہم جو ہے وہ کوشش پوری کر رہے ہیں اور آج کون قاری تھے اور کون سا صنافہ موجود ہے جی ہاں انصف قریشی صاحب آج جو قاری قرآن ہمارے درمیان موجود تھے آپ کا تعلق جو ہے جامعہ رضا علوم لیاقت کالونی سے بہت ہی پیارے قاری ہیں قاری مبشر صاحب اور ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے مشہور و ممتاز ثنا خان جناب محترم محمد بلال فریدی صاحب تو کیوں نہ پہلے کلام لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مہمانوں سے بالکل میں گزارش کرتا ہوں جناب محترم بلال فریدی صاحب سے کہ کلام کا آغاز کریں اور جو فرمائشیں آپ کو دی گئی ہیں انشاءاللہ آغاز کریں پہلی فرمائش سے
کیونکہ پہلی فرمائش ڈائریکٹر نیوز عزیر خان زئی صاحب نے جو دیے، تو ہم چاہیں گے کہ کافی دنوں سے چاہت تھی کہ کلام سنیں، اب آپ آ گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سے قربان سنیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں رب کریم کا، اس کے بعد یہ حیدرآباد نیوز کی تمام ٹیم کا جس نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور مل کے حضور کی شان میں درود شریف نذرانہ پیش کرتے ہیں. کلام کی فرمائش کی، اس سے قبل میں چاہ رہا ہوں 2 شعر حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد کلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں. مولا 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 یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں. سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، ہم پہ رکھنا تو ہی کرم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. سبحان اللہ. کلام بھی آپ کافی پیش کرتے تو ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا، اور بہت ہی سما باندھ دیا آپ نے. ایک خوبصورت کلام کی فرمائش کی ہے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے. جی ہاں، میں چاہوں گا جو عزیر خان زئی صاحب نے آپ کو فرمائش دی ہے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا تو، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا قدموں میں جاتا. بہت سرکار کے خوبصورت کلام ہے. واہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں کے سرکار میں پایا جاتا،
خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا کاش ایک کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش میں کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر سے لگایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کیا بات ہے، بہت خوب جناب بلال فریدی صاحب، بہت پیاری حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش فرمایا، پھر بہت ہی خوبصورت حمد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا تعارف کرائیں جن کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، جن کی اشتراک سے یہ ٹرانسمیشن ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، پھر ان کا تعارف کرائیں جو آج ہمارے پیارے پیارے دو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں۔ جناب علی بالکل صحیح ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہمارے درمیان جو اسپانسرز موجود ہیں ہم ان کا تعارف کروا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جس طرح سے یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمارا اشتراک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، جو کہ علی بھائی کے بقول ان کی اپنی کمپنی ہے، ہمارے دوستوں کی ہم آگے کیا بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایت ونگ آئل اینڈ بناسپتی، برسوں کی روایت آج کا انداز، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گول سٹی، یونیک موٹر سائیکل تو ہو گئی ویسے ہی، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، مدینہ پلاسنگ اسکول، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیکس کمبریج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیر باٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کے ایچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہائز، اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ حیدرآباد نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حیدرآباد نیوز کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جناب علی آج جو 16ویں ساری میں ہمارے مہمان ہیں، یقینی طور پہ جس طرح میں نے کہا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف مہمانان کو یہاں بلاتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسا ان سے کام لیں جو خدمت خلق کے لیے ہو، جو خدمت ہو اس عوام کی، لوگوں کی، خاص طور پہ غریب لوگوں کی۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے کام ہو، ان کی بہتری کے لیے کام ہو۔ مطلب علامہ وزن اس بات پہ اگر علی بھائی کا جو وہ انٹرنیشنل والا موبائل ہے اس کی جگہ ان کو ایک اور موبائل گفٹ مل جائے تو کیا برا ہے۔ دراصل میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس جو اب آئی فون، آپ کو پتہ ہی جو آئی فون ہے نا،
یہ آئی فون 130 ہے. یہ 130 یہ الحمدللہ آپ کو تو پتا ہوگا یہ موبائل جو ہے پورے سیٹ کے اوپر ہنسی بکھیر دیتا ہے. جبھی تو اس کو رکھا ہوا ہے. سب سے اہم بات ہے یہ تصویر کھینچتا ہے. یہ ہے جس طرح ہمارے ساتھ جو اپنا ہر کام یونیک ہے نا, اس طرح یہ موبائل بھی یونیک ہے کیونکہ یونیک بیٹری کا ہمارے ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو جناب عالی آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے, آپ ڈسٹریبیوٹر ہیں ویوو موبائل کمپنی کے, اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں ایک سماجی شخصیت کے طور پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور بالخصوص عوام کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچے ان کی شخصیت سے. ہمارے درمیان موجود جناب ذیشان علی مصاری صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خیریت سے ہے؟ شکر ٹھیک ہے. اللہ. سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو ہوسٹ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ ونڈرفل پروگرام کرتے ہیں. میں اپنے گھر پہ اپنے شاپ پہ بھی آپ کا یہ ایونٹ دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, روزانہ راز ٹرانسمیشن. اور حیدرآباد کے لوگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ساری رات جاگتے ہیں, ان میں ہمارا بھی ایک نام ہے. تو ہم آپ کی ٹرانسمیشن دیکھتے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور آپ کے ٹیم کے اونر اور آپ کے چینل کے اونر ماشاءاللہ بڑے خوبصورت دل کے انسان ہیں, زبردست ہے. میں ان دا اینڈ آپ سب کو اپنا تعارف کروں. میں ذیشان علی موسانی ویوو کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر ہوں حیدرآباد قاسم آباد میں, علی پیلس چوک پہ. دعا ایک ان کے برابر میں ہماری ویوو کی فرینچائز ہے. ابھی بھی 15 دن پہلے آپ لوگوں سے ایک ہم نے پروگرام کروایا تھا جو ماشاءاللہ بڑے ہی 1 لاکھ کے قریب اس کے ویوز آ رہے ہیں. میں بھی اپنی طرف سے پبلسٹی کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ. میں نے بھی 200-250 گروپوں میں ویڈیو کو شیئر کیا تھا الحمدللہ, کیونکہ میں خود لائک کرتا ہوں شیئرنگ میں اور اپنے فیس بک پہ پبلسٹی میں. اب جو پورے حیدرآباد کے لیے اور کوٹڑی اور جامشور اور پورے سندھ کے لیے جو ہم آفر لے کر آئے, ویوو کا Y03 موبائل چلا ہے مارکیٹ میں 28,000 کا, ہم چلا رہے ہیں 23,500 روپے میں. 4,500 روپیہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. خاص حیدرآباد کے لیے یہ تحفہ ہے عید کے لیے. آپ اپنے فیملیز کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے موبائل لینا چاہیں تو ضرور قاسم آباد وزٹ کریں. 4,500 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور ویوو کا Y04 ابھی سب سے زیادہ بکنے والا موبائل, نیو ماڈل ان کا لانچ ہوا ہے, اس کی مارکیٹ پرائز ہے 29 یا 30,000, ہم چلا رہے ہیں 26,000 روپے, 4,000 روپے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور ایسے ہی ویوو کے تمام ماڈل ان پہ 1 to 8 GB ہے دونوں ویریئنٹ میں, Y03 اور Y04 میں, ان پہ بھی 4-5,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ چلا رہے ہیں. ایسے ویوو کے تمام ماڈلس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. میں ضرور کہوں گا آپ حیدرآباد میں رہتے ہوئے مارکیٹ جاتے, مارکیٹ 1:30 سے کھلتی ہے, 2-2:30 بجے 3 بجے. ہم الحمدللہ صبح 9-10 بجے شاپ ہماری اوپن ہو جاتی ہے. آپ کو صبح میں بھی موبائل چاہیے, رات دیر تک 2-2:30 بجے رمضان کا ٹائم ہے, آپ کو ہمارے پاس موبائل مل سکتے ہیں ماشاءاللہ. ہم حیدرآباد کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں ویسے ڈسٹریبیوٹر ہوں, میں دکانداروں کو اسٹاک دیتا ہوں, موبائلز دیتا ہوں, وہ اپنا پروفٹ رکھے آگے ریٹیل کرتے. میں اس رمضان میں یہ ایک بہترین آفر لے کر آؤں, جو ہم دکانداروں کو اسٹاک کا ریٹ دیتے ہیں, وہی میں نے اب اپنے حیدرآباد کے ناظرین اور کسٹمروں کے لیے خاص حیدرآباد نیوز کے بیاہ پہ جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو بہترین ڈسکاؤنٹ دیں گے اور اس کے ساتھ گفٹنگ بھی دیں گے. جناب علی بہت شاندار ہو گیا جی. میں ساری باتیں کرتا, علی صاحب نے بتا ہی دیا بھائی یہ سارا کام میں کر رہا ہوں تو بڑا بہترین کام ہو گیا. لیکن ہم اور مزید باتیں کریں گے, بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. تو یقینی طور پہ ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں, تو ذیشان صاحب سے ہم مزید باتیں بھی کریں گے. اس سے پہلے جناب علی ہمارے ساتھ موجود ہے, روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اللہ. موبائل چاہیے آپ کو؟ جی بالکل لے لیں, انشاءاللہ. موقع اچھا ہے, آن کیمرہ دلوا دوں گا ڈسکاؤنٹ میں. بس یہ ٹرانسمیشن کم ہو تو لفافہ, ٹرانسمیشن کے بعد تو وہ مانے نہیں مانے, دیکھیں آن کیمرہ تو ماننا پڑے گا ان کو. میرا لفافہ جو ہے وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے پاس ہے, 29 کو ملے گا. وہ تو خالی ہے ویسے ہی. نہیں لفافے کے اندر ہے میرے تبرک ہے اس میں. تب بالو شاہی ہے اس کے اندر. آپ والے میں ہوگی, میرے والے میں نوٹ ہے. جناب علی, تو یقینی طور پہ ہم جو ہے وہ گفتگو فرمائیں گے ذیشان صاحب سے. اور جس طرح انہوں نے آپ کو بتایا کہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, تو مجھے بتائیے گا آپ ڈسکاؤنٹ دے تو رہے ہیں, مطلب یہ ڈسکاؤنٹ کی آپ کی سیٹنگ کیسے بنتی ہے؟ جی ہاں, میرا جو اسٹاک آتا ہے نا ویوو کی فرینچائز کا, وہ ڈائریکٹ ہمارا ہیڈ کوارٹر لاہور سے آتا ہے. میں ڈسٹریبیوٹر ہوں. ڈسٹریبیوٹر کے بعد ہوتا ہے ریٹیلر یا ڈیلر آتا ہے. ڈیلر اس کے بعد ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں شاپ والے. صحیح ہے. فار ایگزامپل اگر چاندنی مارکیٹ میں 300 دکانیں تو یہاں پہ 10 ہول سیلر ہیں, جن میں سے الحمدللہ حیدرآباد قاسمہ اور میرے پاس بھی ہول سیلرشپ ہے. میں جو دکانداروں کو ریٹ دیتا ہوں, فار ایگزامپل اس کی مارکیٹ پرائز ہے 1 لاکھ روپیہ,
हमें आता है कंपनी से 85,000 का, मैं 500 रुपया 200 रुपया 300 रुपया रख के अपने शॉप वाले को देता हूँ, वो आगे मार्कअप अपना रिटेल प्राइस में बेचते हैं मोबाइल। तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपनी हैदराबाद की पब्लिक को और हैदराबाद की आवाम को, कोटड़ी और जामशोर में जितने भी नाजरीन फैमिलीज के साथ रहते हैं, 4-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो KFC के पे साथ जाके अपने मोबाइल लेने के बाद अपने फैमिली के साथ ट्रीट बैठ के खाएंगे, सहरी या इफ्तारी करेंगे, अच्छी शॉपिंग करेंगे। अभी लास्ट डेज ऑफ द रमज़ान आ रहे हैं, सब कोई सैंडल लेने जाएगा, कोई पिशावरी, कोई नौरोज़ी, तो उनमें ये 4-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट अगर मेरे ब्याह पे किसी को फ़ायदा मिल रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। उसके साथ अगर जो मोबाइल लेता है उनको हम गिलास भी लगा के देते, उसके पैसे भी मैं चार्ज नहीं करता हूँ। और उसके साथ वीवो की एक हैंड फ्री भी हम गिफ्ट दे रहे हैं अपने नाजरीन को, खास जो हैदराबाद न्यूज़ के ब्याह पे हमारे पास कस्टमर इस वीडियो के बाद जो आएंगे, बाकी 13-14 जो रमज़ान के डेज बचे, इंशाल्लाह ईद की चांद रात तक आपको ये बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुबह में जो जल्दी उठते हैं वो आके मोबाइल भी परचेस कर सकते, जो रात देर तक जागते तब भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में शॉप खुली होती है। ये बहुत शानदार काम हो गया। और निशान साहब ने पूरी तफसील बताई है, वो 5-6 हज़ार जो आपके बच रहे हैं वो खर्च क्या करने हैं आपने, ये भी तरीका कार बता दें। यहाँ हमारी जाना आपने, ठीक है, ट्रीट वीट खाएं, सहरी अफ्तारी करें। हाँ। और यकीनी तौर पे मतलब ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि शहर हैदराबाद में ऐसी सोच रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। वरना हम ये देखते हैं कि आज के दौर में तो जो कारोबारी शख्सियात होती हैं वो बस लहू चूसने को बैठी होती है कि जहां मौका मिले कस्टमर को काट दो, पकड़ दो। लेकिन 5-6 हज़ार का मुनाफा अगर कोई बचत आपको दे रहा है मोबाइल के ऊपर, मोबाइल ऐसी चीज़ है आप मतलब मैंने लोगों का शौक देखा है, हर महीने चेंज कर रहे होते हैं, चेंज करते मतलब पता नहीं क्या शौक है, ये भी एक अलग ही शौक है। आपके पास शौक है? जी बिल्कुल। मैं शौक तो है, पूरा नहीं कर पा रहे। वाह सही बात, क्या बात है, क्या बात है, मुंह में आ गई, लेकिन छोड़िए। तो शौक तो यकीनी तौर पे पूरे नहीं हो पा रहे, इनके अल्लाह इनको पूरे करने की तौफीक दे। नहीं भाई बैठे हैं तो इंशाल्लाह हम तो आज करते हैं, वैसे हमको इशारतन वैसे भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन हो जाएगा। सेट का फॉर्मेट नहीं है ना, एक ना एक दिन हो जाएगा। देखें ये बात समझ में आ गई। वाह सही बात, यानी कि हैदराबाद कोटरी जामशोर वाले के लिए बड़ी जबरदस्त ऑफर है। वाह बस वाह, सही बात, निशान साहब। निशान भाई ईद का तोहफा देके जा रहे हैं जब हमको, एक मोबाइल सबके लिए, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। है ना अली भाई? फिर जो है ना वो क्या बोलेंगे फिर आप, ट्रांसमिशन है यूनिक? हाँ, मैं यूँ कहूँगा कि आज ट्रांसमिशन है यूनिक, क्योंकि आज हैं ज़ीशान मस्तानी साहब, उन्होंने बातें भी की हैं यूनिक। और फिर कोटड़ी वाले जामशोर वाले, हैदराबाद वाले, तमाम सिंध वालों के लिए बाबा बड़ी सोनी आप रहे, आओ और आप पर हासिल करो। वाह सही, वाह जो कलाम बताया। ये जो हमने देखे ये फायदा होता है ऐसे लोगों को रखने का, वहाँ को एंटरटेन भी करते हैं। नहीं अच्छी बात है, हमने ये जो ऑफर निकाली है ना, क्योंकि काफ़ी जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो खुद अपना सोचते हैं, सिर्फ मैं अपने लिए कमाऊँ, 4-5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी बनाऊँ, एक ही कस्टमर को काट दूँ। मैं कहता हूँ आप जितने भी बिजनेस में आना चाहते हैं वो स्टार्टअप ले, ज़ीरो से ले, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करें। पर वो ये सोच के आए कि मुझे प्रॉफिट कम रेशो रखना है, क्योंकि आप अगर घर में या किसी खेती बाड़ी में एक दरख्त लगाते हैं एक आम का, उसमें 3 साल लगते हैं बड़े होने में। अगर आप उसको फौरन काट देंगे ना, वो बड़ा ही नहीं होगा, वो आम आपको मैंगोस कैसे देगा। ऐसे ही आप अगर घर में एक छोटी मुर्गी पालते हैं, वो बड़ी होती है तो आपको अंडे देगी। आप अगर उसको बीच में ही काट देंगे, वो आगे वाला ज़्यादा फायदा आपका चला जाएगा। ऐसे ही बिजनेस है, इसमें आप अगर कम प्रॉफिट रखेंगे, कम से कम मार्कअप रखेंगे, तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपकी सेल ज़्यादा होगी, और आपका इन द एंड देंगे जो एक मोबाइल बेच के जा रहा है, आप 15 बेच के जा रहे हो, आप 15 लोगों से ताल्लुकात बना रहे हो, उनसे साथ दोस्ती सलाम दुआ, और आपका प्रॉफिट उसका प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। पर वो एक दिन की ज़िंदगी जिएगा, आप 1000 साल की ज़िंदगी जिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये बात बहुत शानदार हो गई है। और जितने भी लोग हैं जिन्हें मोबाइल चाहिए उस समय जो मुझे भी चाहिए, मैं इनको बता रहा था ऑफ कैमरा भी, जितने भी लोगों को मोबाइल चाहिए वो कासमाबाद में नसीम नगर चौक पर अली पैलेस चौक कासमाबाद में पहुंच जाए। जनाब ज़ीशान अली मुसानी साहब की शॉप है वहाँ पे, किस नाम से सर? वीवो के नाम से ही। अच्छा सही है, ये जो अली पैलेस वाला कट उसके सामने एक फ्रेंचाइज बनी हुई है, बिल्कुल बाबा समझ गया। तो जनाब अली मेन रोड पे बनी हुई है, आप वहाँ पहुँच जाए और देखें बेहतरीन डिस्काउंट इस टाइम मिल रहा है। और सबसे बड़ा डिस्काउंट तो इनका इस वाले मोबाइल पे बता रहे थे 15,000 रुपये का डिस्काउंट है, मतलब 15,000 का डिस्काउंट अल्लाह साहब मायने रखता है। ईद की शॉपिंग भी हो जाएगी और जो है ना मोबाइल में नया आ जाएगा, कमाल काम हो जाएगा। ये तो जो लिफाफा आएगा ना वहाँ से लाख का, उसमें दोनों काम हो रहे हैं आपके, देखें क्या काम करा दिया मैंने। तो जनाब यहाँ हम लेंगे छोटा सा कलाम,
کلام جی بلال فریدی صاحب موجود ہیں, سما بہترین بنا ہوا ہے. اچھا بلال فریدی بھائی, میں چاہوں گا کہ اب آپ کے پاس دو فرمائشیں ہیں. فرمائش تو علامہ صاحب نے آپ کو دیے اور پھر ہمارے انصب قریشی صاحب نے دیے, تو جو ہیں سیم ہے. سیم ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بریک کے بعد نہیں بھلے پورا کلام لے, ٹینشن نہیں ہے. اچھا بریک پہ جانا چاہیے ہمیں, ابھی چاہ رہے ہیں نہیں جا رہا ہوں, کلام بڑا ہے تو یا کلام بڑا جانا ہمیں لے لیتے تو بریک سے واپس آئیں گے تو کلام سنیں گے. آپ کہیں نہیں جائیے, دیکھتے رہیے کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ موٹر سائیکل. رمضان کرم ہے رمضان رمضان. ہماری اور ہمارے بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے پروٹین انتہائی ضروری ہے. چکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم خرچ اور معیاری ذریعہ ہے, مگر بدقسمتی سے اس چکن کو جن طریقوں سے ذبح کر کے فروخت کیا جاتا ہے وہ انتہائی نامناسب اور حفظان صحت کے اصولوں کے برخلاف ہے. وائٹ میٹ ان مسائل کا حل صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں متعارف کرواتا ہے. فریش اور ہیلدی چکن میٹ صرف وائٹ میٹ سے ہی مل سکتا ہے. وائٹ میٹ سب سے سستا, سب سے اچھا. جیسے سندھو کنارے ابھرے اجالے کی پہلی کرن, جیسے برسوں بعد نظر آئے سب آرزوؤں کا ملن. حیدرآباد میں رہائش اور آسائش کی نئی دنیا آپ کے لیے. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد, دی گیٹ وے ٹو حیدرآباد. M9 موٹر وے پر حیدرآباد ٹول پلازا کے بالکل ساتھ, جہاں ہے 125 گز, 250 گز اور 500 گز کے شاندار رہائشی پلاٹس, ساتھ ہی 2000 گز اور 3000 گز کے عالی شان فارم ہاؤس پلاٹس. آغاز کیجئے ایک نئے سفر کا, بنائیں اپنی زمین پر اپنا گھر. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد. پلاٹس کی قیمتیں آپ کے بجٹ کے مطابق. بہت آسان بکنگ, ماہانہ قسطوں کا آغاز 10,000 روپے سے, 5 سال کی بے حد آسان قسطوں میں ادائیگی. ڈائمنڈ گولف سٹی حیدرآباد, کھلی فضا میں زندگی کی تمام ماڈرن سہولتوں سے آراستہ. محفوظ گیٹڈ کمیونٹی, شاندار گولف کورس, شاہد آفریدی کرکٹ اکیڈمی, اعلیٰ ترین ٹاؤن پلاننگ, 200 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, مساجد, سرسبز پارکس, تعلیمی ادارے, کمرشل مراکز, 24 گھنٹے بھرپور سیکیورٹی. قدم رکھیے اس نئی دنیا میں. آپ کا گھر, آپ کی زمین, جہاں مستقبل بے حد حسین. رمضان کرم ہے رمضان رمضان. کوئی دنیا عطا میں نہیں, ہم تا تیرا ہو
وجوہاتن کو میسر یہ نظارہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے، شگبت خواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ علامہ صاحب، کچھ بشر خون کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، علم ایسا بھی نہ دے، خود کو کہوں علم ایسا بھی نہ دے کہ خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مالک مجھے جاہل کر دے، ان کے ناطے تمہیں خود سا اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، ارے ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب،
منبر اور واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک واللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب تو محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے فضل فضائل میں رفیع، کر نظیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کی شفاعت کا وسیلہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کے اسٹوڈیو سے براہ راست، اور یقینی طور پہ کیا ہی سما تھا، بالکل کیا خوبصورت انداز دیا، کیا سما تھا، کیا کیف و مستی تھی، کیا سرور تھا، اچھا کہ بتا رہی ہے یہ کیف و مستی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ جناب علی کیا خوبصورت انداز میں، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ تو جناب علی میں پہلے اسپانسرز کا نام لے لوں، چونکہ یقینی طور پہ جب سائٹ پہ اس طرح کے کلام ہوتے ہیں تو ایک الگ ہی کیفیت بھی ہوتی ہے، ایک الگ ہی ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اشتراک سے یونیک بیٹریز اور یونیک موٹر سائیکل کے، اس کے علاوہ روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ تیرمال ہاؤس، وائٹ میٹ چکن، لاسیفا بریڈ، ڈائمنڈ گولف سٹی، یونیک موٹر سائیکل، اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، مدینہ بلیسنگ اسکول، ترنگ واشنگ پاؤڈر، ٹیپس کیمبرج اسکول، سپر اسٹار موٹر سائیکل، الزہیب آٹا چکی، شاہین حنیف کیٹرز، محمود ڈیکوریشن، کیچ ایونٹ مینجمنٹ، ایتھلیٹ ارینا، الصفا گروپ آف کالجز، رینٹ ہاؤس اور سمیر شیخ صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ اس نشریات کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پہ ذیشان صاحب یہاں موجود ہیں، لیکن میں بات کا آغاز اب کروں گا جناب علامہ ارسلان صاحب سے اور ان کی جانب آگے آؤں گا۔ علامہ صاحب چونکہ آج 16ویں سحر ہے اور اب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کرنا ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی جانب آگے بڑھیں گے، ہم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ وہ 18 سے 18 سے کریں گے، 18 سے جب 21 پہ پہنچیں گے تو حضرت مولا علی مشکل کشا، پھر 19 مولا فاروق اعظم، 20 کو فتح مکہ کے ساتھ مولا عثمان غنی، پھر انشاءاللہ 21 کو مولا علی۔ اچھا آپ نے 16 بولی،
جی ابھی ارادہ یہ تھا اچھا ارادہ چینج ہو گیا, مجھے نہیں پتا کریں چلا. گے انشاءاللہ. دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ دو ملی بغت ہے علامہ ارسلان اور دیوار سے پیچھے لگے ہوئے ہیں, پہلے ہی لگے ہوئے دیوار تھوڑا سا آگے نا, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو دیوار سے لگا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. کوئی بات نہیں جی, ہم 18 سے کر لیں گے. اور یہ ذکر تو ایسا جب کر لو تب دل باغ باغ ہو جاتا ہے جی. تو یقینی طور پہ خیر پھر کچھ سوالات ہیں میرے پاس, ہم ادھر سے آغاز کریں علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو. آپ نے چائے وائے پی لی اور آرام سے تو جی ہاں جی جناب علی. تو ہم بات کا آغاز علامہ صاحب یہاں سے کرتے ہیں. میں کچھ نماز کے مسائل پہلے بات کروں گا, پھر جو سوالات میرے پاس آئے گا مجھے تک آئیں گے. اچھا, نماز میں اس اعتبار سے لائک جیسے یوں کہہ لیجئے کہ اقامت ہو گئی, نماز شروع ہو گئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ, اس کے بعد اب کوئی پیچھے سے آیا بھاگتا ہوا اور امام صاحب تھے رکوع کے اندر. تو ہمارے یہاں کا ایک نارمل سا مسئلہ ہے کہ ہم آتے اللہ اکبر ہم رکوع میں. تو یہ جو ہے وہ درست طریقہ ہے, غلط ہے؟ اگر کوئی اس طرح نماز میں جوڑ رہا ہے تو وہ کیسے جڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال, زبردست. دیکھیں نماز کے لیے بھاگتے ہوئے آنا اس کی تو شرعاً اجازت ہے ہی نہیں. صحیح. بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کے لیے پورا وقار انداز میں آؤ, جتنی نماز تمہیں مل جائے اس کو امام کے ساتھ ادا کرو, باقی انفرادی طور پہ اس کو ادا کرو. یہ حدیث شریف کا مفہوم بھی موجود ہے. اگر کوئی شخص آتا ہے نماز میں شامل ہوتا ہے اور امام صاحب رکوع میں, تو نماز کی شرائط اور فرائض میں تکبیر تحریمہ شامل ہے. یعنی اگر تکبیر تحریمہ اسے نہیں کہی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ اللہ اکبر کہتا وہ رکوع میں گیا, رکوع کی تکبیر اس نے نہیں کہی, صرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ والی کہی, تو نماز اس کی شروع ہو چکی ہے, نماز اس کی بالکل صحیح ہے. تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے, سجدے میں جانے کی تکبیر, یہ تکبیر انتقالات کہلاتی ہے اور یہ سنت ہے. اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے بھی اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں چلا گیا یا سجدے میں چلا گیا تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. مگر تکبیر تحریمہ والی جو اللہ اکبر اس کہنی ہے تکبیر, اس کو وہ اس پر فرض بھی ہے اور وہ شرط بھی ہے. تو اگر وہ رکوع میں جا رہا ہے ڈائریکٹلی اللہ اکبر کہتا ہوا, تو تکبیر تحریمہ والی تکبیر کی نیت کر کے پھر وہ اللہ اکبر کہے گا. اچھا, بھلے وہ ثنا پڑھے نہیں پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ثنا تو سنت ہے, سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا واجب ہے, ایک آیت بھی چھوڑے گا تو سجدہ صاف کرے گا. اور قرآن کریم کی کم از کم سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے, چھوڑے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. نہیں تو وہی والی بات میں کر رہا ہوں نا, اس نے جب رکوع نے اللہ اکبر کیا تو اس میں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا, ہاتھ باندھے جی ہاں, اور دوبارہ اللہ اکبر کیا اور چلا گیا رکوع. جی ہاں, ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ اکبر ہاتھ کھلے رکھے گا وہ, کیونکہ امام صاحب رکوع میں, تو امام صاحب جب قیام میں ہوں گے تب وہ ہاتھ باندھے گا, تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑے گا, وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اور اگر وہ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں بھی چلا گیا تب بھی نماز اس کی ادا ہو جائے گی. جی ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز علامہ صاحب, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, چونکہ یہ دو فقہوں کا مسئلہ ہے میرے خیال میں, اس لیے ہم اس کو ذرا سمجھ نہیں پاتے. الحمد کے بعد آمین کا باواز بلند کہنا یا دل میں کہنا, اس کا ذرا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو تم خاموشی کے ساتھ سنو. اب امام جب قرأت کر رہا ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد ابھی وہ دوسری سورت پڑھے گا, تو ابھی وہ قرأت کے ہی اندر ہے. تو اگر آپ باواز بلند کہتے ہیں تو قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی کی روایت ہے, کہ تم جو آمین کہو امام کے پیچھے, تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہونی چاہیے. اب آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, فرشتے جو آمین کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنی یا میں نے سنی, اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آہستہ آمین کہتے ہیں. تو اسی لیے حدیث میں حکم یہ ہے کہ ان کے موافق یعنی ان کے انداز میں کہو, آہستہ آمین کہو. تو اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں باواز بلند, یہ خدا جانے کہ انہوں نے دلیل کہاں سے لی ہے. بارک قرآن کے اور حدیث کے مطابق تو آمین بالجہر نہیں کہی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تیسری بات علامہ صاحب اسی زمرے میں لاتے ہوئے, قرأت, امام کے پیچھے قرأت کرنا, مطلب لوگوں کا ایک وہ ہوتا ہے کہ امام آگے الحمد پڑھ رہا ہے تو وہ بھی الحمد پڑھ رہے ہیں ساتھ میں, اور اگر اتفاقاً امام نے کوئی چھوٹی آیت پڑھ لی جو ان کو یاد تھی, اب وہی پڑھیں گے پیچھے کھڑے ہو کے وہ چھوٹی آیت, تو امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز ہے؟ نہیں, امام کے پیچھے قرأت نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ جب آپ نے امام کی اقتدا کی تو امام کی قرأت آپ کی قرأت ہے, امام کا فاتحہ پڑھنا آپ کا فاتحہ پڑھنا ہے. وہ غلط فہمی ان کو یہ ہو جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ, یعنی اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے, سورہ فاتحہ. لیکن اس میں جماعت کا ذکر کہیں نہیں, یہ انفرادی نماز کے لیے تھا. جب امام پڑھے گا فاتحہ تو وہ مقتدی کی بھی ہو گئی. اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھے گا, تسبیح بھی پڑھے گا, باقی سارے معاملات کرے گا, تو وہ اقتدا کس بات کی ہوئی؟ پھر وہ انفرادی نماز ہی پڑھ لیتا. اقتدا کا مطلب یہ ہوگا کہ امام جو کچھ کرے گا وہ اس کی پیروی کرے. اب امام اگر قرأت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کی پیروی کرے, خاموشی سے کھڑا ہو. امام اگر رکوع میں جاتا ہے وہ رکوع میں جائے, امام کے پیچھے وہ صرف تسبیح و تحلیل جو رکوع سجود کی ہے وہ پڑھے گا, ادروائز وہ کوئی بھی چیز نقل نہیں کرے گا اور تکبیرات کہے گا صرف. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے, میں پتہ نہیں صحیح ہوں یا غلط, اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تکبیرات بھی نہ پڑھے
मतलब इवन वो तैयाद में बैठ कर तैयाद भी ना पढ़े तब भी उसकी नमाज हो जाती है क्योंकि इमाम ने पढ़ ली है? नहीं, अतहियात वगैरह पढ़ेगा, अगर इमाम के साथ ही अतहियात में बैठा है तो वो पढ़ेगा उसे। लेकिन ये है कि अगर उसने क़ज़न छोड़ी तो उसने फिर सुन्नत का जो ना वो क्या कहते हैं खिलाफ किया, नमाज हो जाएगी, नमाज उसकी हो जाएगी। अगर कोई गलती हुई तो सजदा सैफ नहीं करेगा दोबारा? नहीं, सजदा साहब का उसूल ये होता है कि नमाज का कोई भी वाजिब भूले से रह जाए, अब नमाज के वाजिबात 30 हैं जो फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब बारी शरीयत वगैरह में लिखे हैं, वहाँ से याद किए जा सकते हैं, तो उसमें आपको तरतीब के साथ मालूम हो जाएगा ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है। जो वाजिब भूले से रह गया उस पर सजदा साहब होगा। इमाम के पीछे अगर आपको कोई वाजिब रह गया तो सजदा साहब आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप इमाम की पैरवी में इमाम के साथ ही नमाज आपकी हो रही है। इनफरादी तौर पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको सजदा साहब करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब अली। तो ये तो यकीनी तौर पे वो सवालात थे जो छोटे छोटे मसले हैं और हम लोगों को नहीं मालूम होते, तो मेरी कोशिश है, ठीक है ना, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है। हमारे बड़े अच्छे एक दोस्त होते हैं तो उनका अपना ज़ाती मसला लग रहा था मुझे तो, लेकिन पता नहीं ऐसा है या नहीं। हमजा साहब होते हैं हमारे बहुत बड़े दोस्त, तो अली हमजा साहब थे या हैं? थे नहीं है, अच्छे इंसान थे हैं, अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनको मुझे अच्छा करे, आमीन आमीन। तो उनका सवाल था, उन्होंने देखा होगा कहीं ये मसला तो उन्हें पूछ लिया। मसला ये है कि जैसे एक कोई शख्स है, एक होता है मुकम्मल तौर पे पागल, अब आप अली भाई को देखें तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, एक होता है मुकम्मल तौर पे पागल। नाज़रीन कराम ये था मजाक, बुरा मान जाते हैं हमारे भाई, तो बुरा नहीं मानी का मजाक करो जी जी। तो जनाब अली एक होता है मुकम्मल तौर पे पागल और एक होता है आधा पागल, ठीक है, मतलब आधे से मुराद ये कि उस पर वो पागलपन की कैफियत मुकम्मल तौर पर रहती नहीं है बल्कि कभी कभी उस पर आ जाती है, ठीक है। अब ऐसी कैफियत में उसने रोज़ा रख लिया, मतलब वो शख्स रोज़ा रखता है लेकिन उससे अंदाज़ा मतलब उसे नहीं था कि भाई कब मुझे दौरा पड़े या कुछ, जो वो पागलपन की कैफियत में आ जाता है। अब वो उस कैफियत में आ गया और उसने कुछ खा पी लिया उस कैफियत में, जब वो अपने होश हवास में नहीं है, या उसने कोई और ऐसा काम कर लिया जो गुनाह के ज़िम्मे में आता, तो क्या उस पर गुनाह लागू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें यह बात है कि अगर एक शख्स मुकम्मल पागल है तो वो रोज़ा रखने का मुकल्लफ ही नहीं है, उस पर रोज़ा है ही नहीं। अगर एक शख्स ऐसा, उस पर कैफियत कभी पागलपन की तारीफ होती है कभी नहीं होती है, अगर उसने सहरी की उस वक्त वो सही था और रोज़ा शुरू उसका हो गया, बीच में ऐसा कोई मरहला आ गया कि उस पर पागलपन सवार हो गया तो वो रोज़े से बाहर निकल चुका है, क्योंकि रोज़े के शुरू होने के लिए जो मजनून होता है ना उस पर रोज़ा नहीं होता है। तो इसलिए जहाँ उस पर यह कैफियत तारीफ रोज़े से बाहर वो निकल गया, मगर दो मसले हैं इसमें, फिर वो इफ्तार तक रोज़ेदार की तरह ही रहेगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो इस कैफियत में उसको खुद अंदाज़ा नहीं है कि मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ मुझे याद नहीं है, वो खा पी लेता है तब भी, और खाता पीता नहीं है तब भी वो सिर्फ उसकी कज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं देगा, तब दोबारा रोज़ा रखेगा। जी हाँ, वो भी तब जब उसकी कैफियत सही होगी। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। सलमान साहब तो आपको उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो अब आप इसकी ख्याल रखेंगे। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपकी इन तमाम तर बातों का। ले लेते हैं 2 अशर कलाम बिलाल भाई मौजूद है हमारे दरमियान। कलाम पहले मैं जरा एक दो सवाल जी हाँ ना जरा निशान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा दोबारा इस चीज़ को लेके। अभी इस वक्त आप हम चूँकि आज मोबाइलों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मोबाइल जो चूँकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा और लोग चाहते हैं मोबाइल लेना, कम बजट में अच्छे मोबाइल जो लोगों के लिए इस्तेमाल वाले हो, कौन से इस वक्त आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वीवो के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सेगो कंपनी है, डी कोड कंपनी है, स्पार्क है, ZT है। तो इनके मोबाइल जो होते हैं ना मार्केट में चल रहे हैं 20,000 22,000, हम होलसेल में चला रहे हैं 15,000 में। 2+2 मीन्स आजकल जो मार्केट में ट्रेंड आया है ना कि आप कोई भी सा भी मोबाइल लेने, आप सबकी इंफॉर्मेशन में लेके चलो कि आप कोई भी मोबाइल लेने ना, अगर 4 GB रैम है ना तो उसकी एक्सटेंडिंग 8 GB रैम होगी, 4 एक्स्ट्रा रैम होगी। अगर कोई 8 GB वाला मोबाइल ले रहे हैं तो उसकी 16 GB रैम होगी। अगर जिसकी आप 12 GB रैम ले रहे हैं तो वो 24 GB रैम होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 24 GB का मोबाइल है, 256 GB। तो मार्केट में अभी 2+2 64 GB मार्केट में सेगो कंपनी का 18,000 20,000 चला है, हम 15,000 रुपये में चला रहे हैं। जिसके पास कम से कम बजट है, हैदराबाद में रहता है, किसी के पास जॉब कर रहा है, शॉप पे या घर पे कोई काम करता है, या कोई छोटी रेडी वेडी चलाता है, तो उनके लिए भी हमने 15,000 का मोबाइल रखा हुआ है शॉप पे। अगर किसी के पास 18-20,000 का बजट है तो उनके लिए 22,000 वाला मोबाइल 18,000 में चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि हम किसी को भी कम नहीं समझे सोसाइटी में। आज वो जो बंदा लिमिटेड कमाता है या लिमिटेड रहता है वो हमेशा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बात नोट की होगी, अल्लाह ताला ने नसीब अपने हाथ में रखा है बंदे का। माँ बाप तो पैदा करते हैं बच्चे,
اللہ کے حکم سے اللہ سارا نظام چلا رہا ہے. تو جو اولاد ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی سافٹ ویئر چلاتا ہے، کوئی شاپ چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. حالانکہ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے سارے بچے بڑے آفیسر بنے، پر قدرت کا مزہ الگ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی جیسی حیثیت یا جیسی سوچ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس حساب سے عطا کرے گا. بالکل صحیح ہو گیا. تو ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ ہم اپنے کم سے کم بھی سوسائٹی والا جو بندہ ریڈی چلاتا ہے نا اس کو بھی موبائل میں لے کے چلیں. بالکل. اور یہ خلق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ چلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز. علی بھائی مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. علی بھائی دے احوال مدرسے کا. ماشاءاللہ مدرسہ انصر بھائی بہت اچھا چل رہا ہے. 13 سال ہو چکے ہیں علامہ صاحب. ماشاءاللہ. علی بھائی مائک بند ہے آپ کا. الحمدللہ انصر بھائی مدرسہ بہت پیارا چل رہا ہے میرا. 13 سال ہو چکے ہیں جس میں 300 بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں قرآن پاک کی. سوال اگر آپ محسوس نہ کریں، آپ کی اپنی عمر مقدس کتنی ہوگی؟ میری 27 ہے. اور یعنی آپ دیکھیں کتنی کم عمر سے ہی ماشاءاللہ آپ 13 سال ہمارے الحمدللہ کیونکہ بہت ینگ لگتے ہیں. 13 سال سے اگر اس فیلڈ میں تو بہت کم عمر سے میں ماشاءاللہ. آپ کو آج ناظرین بتاتا چلوں بہت کم عمری میں والد گرامی کے سائے سے میں محروم ہو گیا. میری والدہ کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے ماشاءاللہ 5 بہن بھائیوں کو قرآن کا قاری، حافظ اور عالم بنا. زبردست ماشاءاللہ. سب اپنی اپنی منصب پہ فائز ہیں. اور دوست احباب سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں جس طرح دوست احباب ساتھ دیتے ہیں، حیدرآباد نیوز بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے. حیدرآباد نیوز کے ڈاکٹر خان زئی صاحب ہیں، وہ بھی ساتھ دیتے ہیں. دوست احباب بھی آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، دیکھنے والے ناظرین ہیں شہر حیدرآباد میں ہیں، شہر حیدرآباد نیوز سے ہیں. آپ کا ہمارا تعلق ہے اور ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، تو کوشش کریں دینی درسگاہ جو ہماری ہے اس میں آپ رمضان کریم میں اور اپنا حصہ لیں. یہ میں آپ کو دیکھو، یہ سچی بات ہے، آن کیمرہ بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مذاق کر لیتے ہیں ان سے، انہیں بول دیتے ہیں، یہ بھی اس کو ہنسی مذاق میں ڈال دیتے ہیں. لیکن جتنا اچھا اور جتنا معتبر کام اس وقت یہ کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. ایک تو معلم کا پیشہ، پھر معلم بھی قرآن کا. بے شک. تو مطلب ایک تو ٹھیک ہے ٹیچر ہوتا ہے نارمل ہے، بھائی پڑھا رہا ہے ٹیچر ہے. تو حدیث شریف بھی نا اس نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ہاں بے شک، ماشاءاللہ. سبحان تو کس منصب پہ فائز مطلب ایک تو معلم پہ قرآن مجید کے معلم. اور میں چند صاحب ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آج کے دور میں نا ہمارے پاس جتنا ہم نے کیمبرج سائٹ کو، انٹرنیشنل لینگویجز کو پکڑ لیا ہے نا اپنی تعلیم کے لیے، اتنے قرآن سے بڑا دور ہو گئے. تو ایسے وقتوں میں علی بھائی جیسے لوگ جب اتنا بہترین کام کر رہے ہیں نا تو قابل ستائش بھی ہے. اور یقینی طور پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی مزید توفیقات میں اضافہ کرے. جناب ہم جائیں گے کرام بھی جانے. ٹھیک ہے جناب. محترم بلال فریدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا آقا میں
اتنا مانوس ہوا آقا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں میرا سر میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں قابل تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے اتنا تڑپا ہوں مدینے اتنا تڑپا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے حاضری کے لیے میں جی اٹھوں گا جو محمد کی نگر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا سبحان اللہ ماشاء اللہ فریدی صاحب یہ عقیدت پیش فرما رہے تھے ایک سما باندھ دیا تھا بلال فریدی صاحب ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے ہر آنکھ اشکبار تھی اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے جی بریک ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی یونیک بیٹریز اینڈ موٹر سائیکل ماشاءاللہ رمضان کرم ہے رمضان رمضان
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक, बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता, महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त। और करम रमज़ान पावर्ड बाय यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल। उसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज किरमाल हाउस, व्हाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मदीना ब्लेसिंग स्कूल, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैब्स टेक्नोलॉजी स्कूल, सुपरस्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट अरीना, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रैन टाइज और सुमेर शेख साहब का बहुत शुक्रिया कि आप हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। सर बस इन द एंड, चूँकि हमारे पास वक्त कम है और हमने नशरियात को समेटना है, मैं चाहूँगा हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और एक बार तफसीली तौर पर जो आपकी दुकान का एड्रेस वगैरह सब कुछ है, नंबर वगैरह वो सारे आप बता दीजिए। इन द एंड में तफसील में यही मैसेज दूंगा, हैदराबाद में जितने भी रहते हैं, ख़ास करके जो पेरेंट्स आजकल परेशान लगे पड़े हैं कि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही या कोई कारोबार नहीं समझ में आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन हेल्प इन एनी काइंड ऑफ द वर्क इन हैदराबाद सिटी। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, बिज़नेस करना चाहता है, मोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, मुझे 10-12 साल का तजुर्बा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम द होम, आप अपने घर से स्टार्ट करें, 50,000 या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाएं, उस पर आपको 2,000-3,000 रुपये पर मोबाइल पे प्रॉफिट होगा। आप फेसबुक पे एक चैनल बनाएं अपना, वहाँ पे पेज बनाएं, वहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया पे रखें, रोज़ाना आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी लगाया करें कि आपके पास कौन सी ऑफ़र, कौन से मोबाइल अवेलेबल है।
تو میں یہی میسج دوں گا، اگر کوئی حیدرآباد میں، کوٹڑی میں، جام چورم میں یا کہیں بھی میری آواز جا رہی ہے، وہ حیدرآباد میں رہتا ہے، ضرور قاسم آباد میں آئے، علی پیلس چوک پہ پہنچے، اس کے سامنے دعا ہے کہ ان کا بڑا مال بن رہا ہے، اس کے بالکل برابر میں ویوو کی فرینچائز ہے۔ میرا واٹس اپ نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، میں اینی کائنڈ آف ہیلپ انشاءاللہ کروں گا، تاکہ اگر آپ کمانا اسٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کے ماں باپ کو کچھ ریلیکسیشن ملے گی، آپ کو اپنے بھائیوں یا اپنے سسٹروں کی شادی کرنی ہے اور آپ کو خود اپنا گھر بسانا ہے، کچھ آج گئے کرنا ہے، تو آئیں مل کے محنت کرتے، اس پاکستان کو بلندیوں پہ لے کے جاتے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم میں، اور سندھ ہے تو اور ہم میں، اور ہم ان دا اینڈ یہی کہیں گے کہ آپ ضرور اپنی محنت کریں، اپنا کام کریں، محنت کرو، مشقت کرو، لڑو اپنے حق کی خاطر، اپنی آواز کو بلند کرو، خاموش وہاں رہو یا بڑے بیٹھے ہوں ان سب کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھے، اور اپنے آپ کے ہاتھ میں جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس ہاتھ کے کسی کی مدد کیا کرے، کسی بیوہ کی، کسی رشتہ دار کی، کسی مدرسے کی، کسی دوستوں کی، کوئی پریشان ہے ہاسپٹل میں یا کوئی کھانے پینے کے لیے پریشان بیٹھے تو ان کی ضرور سپورٹ کرے۔ اللہ اس شخص کی ضرور مدد کرتا ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری نظام کو، پوری کائنات کو خود اکیلا چلا رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے کس کو کتنا عطا کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کو عطا کرتے جائیں گے تو اللہ آپ کو دیتے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری کر دی ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں نا، ابھی کراچی میں علی شیخانی صاحب، ان کی والدہ کینسر سے فوت ہو گئی، تو انہوں نے دیکھے کراچی میں کتنی بڑی سپورٹ کی ہے، کسی کو کیا دے رہا، کسی کو، اس کی میں نے انٹرویو سنی 2011 میں، اس کے پاس بلیک سوٹ لینے کے پیسے نہیں تھے، آج وہ کروڑوں اربوں روپے میں کھیل رہا ہے۔ وہ بولا ہے میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میرے الماری میں حیدرآباد اور کراچی میں یا پوری دنیا میں جہاں جا کر ہے، اس کے بعد الماریوں میں بلیک سوٹ بڑے پڑے۔ اور اس دن ایک کراچی میں حادثہ ہوا، ایک شخص کو فوڈ پوائنٹ والے کو مار دیا، گولی لگائی، تو اس نے ایک آن دا اسپاٹ ظفر عباس نے 10 لاکھ کی سپورٹ کی، کہا یہ علی شیخانی کی طرف سے۔ تو میں ان دا اینڈ یہی میسج ہوں، جتنا کماؤ آپ اپنے پہلے سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھو، آپ کی کوئی بیوہ ہے، کوئی خالہ، کوئی پھپھو، کوئی ماموں، کوئی چاچو پریشان ہے، کوئی آپ کا کزن پریشان ہے، آپ محنت کرو، پہلے کماؤ، پھر آپ لوگوں کی سپورٹ کرو۔ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیں گے، اللہ آپ کے 10 ہاتھ اور بلند کرے گا، اللہ آپ کو زیادہ دے گا۔ میں ان دا اینڈ یہی کہوں گا، ضرور آپ حیدرآباد میں آئیں، قاسمہ نے ویوو کی فرینچائز پہ، میں آپ کو سکھاؤں گا بزنس کیسے کرتے، صرف موبائل سے ریلیٹڈ نہیں، اگر کوئی اور بھی بزنس پوچھنا چاہیں گے مجھ سے، جیسے آج کل فوڈ انڈسٹری کا بزنس چل رہا ہے، آپ اپنے گھر سے کوئی کوکنگ کا کام اسٹارٹ کریں، یا آپ اپنے محلے میں کوئی سبزی کا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو یہ نہیں کہوں گا صرف آپ میری فیلڈ میں آئیں، میں آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے پر الحمدللہ میں نے حیدرآباد میں کئی سالوں سے ورک آؤٹ کیا، میں نے خود انٹرنیٹ کا بزنس بھی کیا ہے، ٹیوشن بھی پڑھائی ہے، میں نے محنت کی، مشقت کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو دیکھو، لینے والے نہیں بنو، دینے والے بنو۔ دینے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، لینے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے خاموشیوں میں، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرے گناہ سے۔ اگر آپ کے گناہ مٹ گئے تو اللہ آپ کی تقدیر اچھی کر دے گی۔ اب جس کی تقدیر اچھی ہوتی ہے اس کے بعد زمانے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ملنے، اگر زندہ رہو تو لوگ ملنے کو ترسے، جب مر جاؤ تو لوگ آپ کے پیچھے روئے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جس قدر ہو سکے امام حسین علیہ السلام کا قول ہے، لوگوں کی مدد کیا کرے۔ دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی، دیکھو ہمیں واپس بھی پلٹنا ہے، کچھ اچھا کرو۔ میں ان دا اینڈ یہی میسج دوں گا، جہاں رہو آباد رہو، اپنی فیملی میں اپنے باپ کا وہ قدر کرو جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی ماں کا قدر کرو جو جس نے آپ کو رات کو سوتے ہوئے آپ کے جو بھی آپ پیشاب وغیرہ کرنا وہ صاف کرے۔ والدہ وہ ہے جو صبح بچے کو ناشتہ دے، دوپہر میں، رات میں اپنے بچے کو بڑا سمیٹ کے پالتی ہے، اس والدہ کی قدر کرے، اپنے بھائیوں کا خیال کرے۔ مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ بھائی دنیا میں آپ کا سہارا ہے اور آخرت میں آپ کے بشکش کا باعث بنیں گے، تو آپ کسی کو کم نہیں سمجھو۔ الحمدللہ میں اپنے کزنوں میں سب کے ساتھ دعا سلام رکھتا ہوں، یہ نہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر نہیں، الحمدللہ سب سے سلام دعا رکھو۔ اور آپ کے محلے میں جتنے بھی، یہ نہیں سوچو امیر ایسے نہیں، سب سے نبھاؤ، سب سے اچھا چلو، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ جو دوسروں کا اچھا سوچتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہ بلندیوں پہ جاتا ہے۔ میں آج یہاں پہ آیا ہوں، میں محنت کر کے آیا ہوں الحمدللہ۔ اب 5 ٹائم نماز پڑھتے، جب آپ نماز پڑھو رات کو سویا کرو نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو سجدے میں، یا اللہ
میری تقدیر اچھی کرو، میرا مقدر اچھا کرو، مجھے عطا کرو تاکہ میں دنیا کو دے سکوں. دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی. یہی میسج ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سنسیئر بنے، اپنے گھر والے اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا سوچے. باہر کی ادھر ادھر دنیا میں رنگیلیاں ہیں وہاں نہیں جاؤ. یہ سب کھیل جادو تماشا. کئی لوگ آئے، نبی امام پیغمبر ولی، کئی لوگ چلے گئے. ہمیں بھی واپس پلٹنا ہے. کوئی لوگ وہ ایک اکبر بادشاہ تھا، کیا لے کے گیا؟ خالی ہاتھ، کفن سے باہر پیسے کچھ بھی نہیں. ان ہاتھوں سے جتنا ہو سکے اچھے کام کرو تاکہ یہ ہاتھ جب جنت میں جاؤ، عالم برزخ کی دنیا میں جاؤ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ میرا بندہ اچھا کام کر کے آئے. یہی ان دا اینڈ میسج ہے کہ دنیا کی رنگیلیوں میں گم نہیں ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے پیسہ تو اچھی جگہ پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. اس میں بھی کوئی نصیحت ہوگی، اس میں بھی کوئی اللہ کی سسٹم ہوگا. تو میرا نمبر نوٹ کرے 031581331110. انشاءاللہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ لوگوں کو علم اپنا ٹرانسفر کروں گا. اور ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا حیدرآباد نیوز والوں کو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میرا کوئی انٹرویو کنڈکٹ کریں جس میں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن دیا ہے، علم دیا ہے، جتنی گفتگو کر سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس دنیا میں اپنے حیدرآباد کے لیے کچھ دے کے جاؤں کیونکہ یہ شہر بڑا خوبصورت ہے. حیدرآباد ہے تو ہم حیدرآباد نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. شام کے 4 بجتے پورا دن گرمی میں گزارتے، 4 بجے ٹھنڈی ہوا شروع ہو جاتی. حیدرآباد کی ٹھنڈی سڑک، حیدرآباد کا قدم گاہ مولا علی کا روڈ، حیدرآباد کا حیدر چوک گھومو، چاندنی مارکیٹ جاؤ، لطیفہ آٹو بار. بہترین شہر ہے. حیدرآباد میں جتنے بھی لوگ رہتے تمام مہمان نواز، محبت کرنے، پیار کرنے. اور حیدرآباد میں ایک تو بڑی اچھی بات یہ بھی ہے کہ چائے سائیں پی کے جاؤ. چائے نہیں تو پی تو سب کھانا نہیں کھایا. ہم ویسے بھی سندھ میں ایک رواج ہے آپ کسی کو کھانا کھلاؤ، بوتل چائے نہیں پلائی سمجھو اس کی خدمت ہی نہیں کی. تو دنیا اچھی ہے، اچھے لوگوں ملنے جل کرے. ماشاءاللہ تمام اچھے ہوسٹ ہیں آپ کے پاس، آپ کے اونر تمام بہترین آدمی ہیں. اور علی اور یہ ماشاءاللہ عالم دین اور سائنات خواہ ماشاءاللہ سب بندے اچھے. ایک یہ بھی بات نوٹ کرے، جس نے جیسا سوچا ویسا پایا. ہمیں کہ جس کی جتنی سوچ ہوگی نا وہی. اگر لوگ بغض کرنا، کینہ کرنا، ساڑ کرنا، جیلسی چھوڑ دینا، دنیا کا ہر بندہ اچھا ہے. معاف کرو، درگزر کرو. دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی. کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی بائک پہ جا رہے، سائیں بابا خیر ہے بابا معاف کرو، سوری معاف کرو. میں ابھی تک الحمدللہ بچوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، بابا سوری بابا کا گالنا ہے. تو بندوں کو معاف کرنا سیکھو اور معاف کر دو دل سے. دل کو صاف رکھو. جب رات کو سو نا کسی کے بارے کینہ نہیں سوچو. کسی کا رکا ہوا کام اگر آپ کا رک جاتا ہے، کسی کے آپ کی بد دعا لگی ہے تو آپ اس سے جا کے معافی مانگو. یا اللہ تعالیٰ سے معاف کرو، یا اللہ مجھے معاف کرو، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. دنیا اچھی ہے یار. اللہ تعالیٰ یہ بڑی خوبصورت دنیا بنائی، پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہم لوگ جتنے بھی ہیں، ہم نے آپس میں خام کا لڑائی شروع کر دی. یہ ہے یہ وہ کچھ بھی نہیں. الحمدللہ کسی بھی شادی میں جاؤ، سائیں شادی میں جاتے ہیں یہ نہیں پوچھتے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سندھی، یہ پٹھان ہے، مہاجر ہے، سب ایک پلیٹ میں کھا رہے ہوتے. تمام اچھا دین ہے. ایک دوسرے کی مسجدوں میں جایا کرو. میں اسی بات کو سیکنڈ کروں گا. آج تک کا ان 16 روزہ میں میرے خیال میں سب سے بہترین پیغام ہے، اور یہ پیغام یقینی طور پہ گھر گھر تک پہنچنا چاہیے. سب سے اچھی بات تھی ماں باپ کے لیے کیجیے جو کر رہے ہیں نا آپ کی پہلی پریورٹی وہ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے خدمت خلق کرنی ہے. اور یقینی طور پہ جو ہے نا وہ ذیشان صاحب بہت اچھے انداز سے جی میں بالکل کر رہا ہوں، بے فکر ہو جائے تو بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. اور میں اس چیز سے بڑا متاثر ہوا کہ جتنی مطلب ٹھیک ہے ایک پیغام دینا ہوتا ہے نا، جتنے دل سے انہوں نے پیغام دیا نا، میں وہ دیکھ رہا تھا جو ان کی جو شدت تھی اس پیغام کی کہ کوئی واقعی چاہتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں لوگوں کے لیے کام کیا جائے. تو ان دا اینڈ ہم جو وہ کلام کی جانب بڑھیں گی. کون نعت پڑھائے؟ جناب محترم دانش علی صاحب ہدیہ نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा गए वही घर बनाने को जी चाहता गए। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा गए वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़ वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकड़ वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। नजर में बसाने को जी चाहता है। कि पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीधी के अकबर के घोटों पे आया। कि पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीधी के अकबर के घोटों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है। जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ जलाने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी कहाँ जलाने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जगह मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता। जज़ाक अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और नाज़रीन गिरामी, इसी के साथ चूँकि अब नशियात का वक्त हो चुका है ख़त्म, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज नशियात पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब दिशान साहब आपका, तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा वो गुजरा आपके साथ। जनाब अल्लाह मर्ज़ा साहब आपका, जनाब सलाखा हज़रात जो हमारे साथ मौजूद थे आपका। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर कुछ अजवा के गिफ्ट हैम्पर भी है, क्योंकि अजवा है यूनिक। बिल्कुल, तो ये दो आप रखें। मैं चाहूँगा कि दो आगे बढ़ा दी जाएँ। अजवा कुकिंग ऑयल की जानिब से जनाब मोहतरम ज़िशान मौसानी साहब को जो गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, ये कबूल कीजिए। और जनाब अल्लामा मोहम्मद रसलान का अजवा है यूनिक। और जनाब आज की ट्रांसमिशन में हमारे दानिश अली साहब सनाखान मुस्तफ़ा को अजवा के आप मेहमान बने। और नाज़रीन इसी के साथ मेज़बान सब कुरैशी मोहम्मद अली नक्शबंदी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंदा एंड हम बढ़ेंगे दुआ के जानिब जनाबे। अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جتنے احباب یا موجود ہیں ان کے تمام عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ عزیر بھائی کے والد کی بخشش و مغفرت فرما۔ فہد بھائی، محمد علی بھائی، اسامہ بھائی، سلمان بھائی، زہیب لطیف نیازی، ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔